یستقدمون، ہر گروہ قوم کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ جب ان کے پاس ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی مؤخر ہوتے ہیں اور نہ مقدم ہوتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے احکام بیان فرمائے۔ زینت حلال ہے، پاکیزہ رزق کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ یہ ایمان والوں کی خوش قسمتی ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں، نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ایمان سے محروم ہیں، ان کو دنیا کی زندگی میں تو یہ نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کو سخت عذاب میں ایسا مبتلا کیا جائے گا کہ کبھی بھی ابد الآباد کبھی بھی وہ اس سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، ہمیشہ غم میں اور فکر میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ میرا رب پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، وہ ناپاک کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہر وہ کام جو ناپاک ہیں اس میں بے حیائی ہے، عریانی ہے، اور ظاہری طور پر گناہ کیے یا اندر دل میں گناہوں کے ارادے پکا رہا ہے تو اس ارادوں کو پکانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ظلم و ستم کو حرام قرار دیا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو حرام قرار دیا، اور اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ان کو حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ قومیں ان گناہوں میں عموماً مبتلا ہوتی ہیں، اور بعض قوموں کی حیثیت سے کسی ایک گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں۔ سارے سود کی طرف چلے گئے، دیکھا دیکھی سب سود پر چل رہے ہیں، یا سارے کے سارے بے نمازی ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، یا کسی قوم میں گالی گلوچ کا ایسا غلبہ ہے کہ ہر بندہ گالی دیتا ہے، یا کوئی قوم اپنی چدراہٹ کی بنیاد پر ظلم و ستم پر اتری ہوئی ہے کہ مجھے جانتا نہیں ہے، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اس بنیاد پر ہر کمزور آدمی پر ظلم و ستم، قوم کی حیثیت سے کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت متعین فرمایا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جو ہمیشہ سے رہی ہو اور آج تک موجود ہو۔ یہ قوم کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ جو افراد کی زندگی ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، اور قومیں بسا اوقات چلتی رہتی ہیں۔ اب افراد کے بعد افراد پیدا ہوئے، قوم وہی ہے تو قوم کی زندگی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا جو قوم بھی غلط راستے پر چل رہی ہے، وہ کسی بھی نافرمانی پر ہو، عریانی اور فحاشی میں ہو، یا حرام کھانے میں لگی ہوئی ہو، یا کسی گناہ میں لگی ہوئی ہے، یا ظلم و ستم میں لگی ہوئی ہے، یا پوری قوم مشرک ہے، شرک پر لگی ہوئی ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور نظر و نیاز مانتے ہیں، تو یہ قوم ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کا وقت متعین ہے۔ یہاں یہ بات بھی فرما دی کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو باعث فخر ہو انسان کے لیے، کیونکہ اس کے پاس تو ہمیشہ کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو ہر چیز عارضی ہے۔ اب قوم جو فخر کرتی ہے وہ ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر کرتی ہے، تو ذاتی صلاحیت بھی عارضی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، یا اجتماعی صلاحیت پر کرتی ہے کہ ہماری قوم کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قوم کا تذکرہ فرمایا۔ بہت ساری قومیں ہیں جو قوم کی حیثیت سے کسی ایک گناہ کی وجہ سے مشہور تھے۔ مثلا قوم لوط، یہ ایسی فحاشی میں مبتلا تھے کہ اس سے پہلے جہان میں اس فحاشی میں کوئی مبتلا ہوا نہیں ہے، تو اس فحاشی کی بنیاد پر آگے فحاشیوں کا ان میں رواج چلا تھا، لیکن قوم کا ایک فرد بھی نہیں بچا۔ اور ایک قوم گزری ہے قوم عاد، جو تکبر میں پوری دنیا میں ایسے لوگ نہیں گزرے۔ اب جلالین میں ایک روایت ہے، جلالین میں تفسیر ہے جلالین کی، تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ
کچھ قومیں ایسی آئی ہیں کہ ان کے ایک فرد، ایک آدمی کا قد 120 گز 120 گز تک ان کا قد ہوتا تھا، اور ان کے بارے میں ہے کہ عام جو لوگ ہیں تو ان میں سے اگر کوئی تلوار لیتا 3 ہاتھ کی اور 3 ہاتھ کا چھلانگ لگا کر وہ اگر اوپر اس پر حملہ کرتا تو اس کے ٹخنے تک پہنچتی تھی اس کی تلوار، یعنی اتنی بڑی قومیں بھی اس زمین پر گزری ہیں۔ اور ایسی قومیں قوم عاد جو بڑے بڑے قدوں والے، اور اسی طرح قوم سمود جو انجینئر تھے، پہاڑوں کو اس طرح گھڑتے تھے کہ ہزاروں سال گزر گئے ان کی تعمیر میں، ابھی تک وہ نشانات باقی ہیں، ان میں فرق نہیں آیا۔ تو ایسی تجربہ کار قومیں اور محنت کش قومیں اور ظالم قومیں اور اسی طرح مختلف گناہوں میں مبتلا، وہ ان قوموں کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ان کی فحاشی اور یعنی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو فرمایا یہاں بھی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ایسی قوموں پر جب وقت آتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک گھڑی ان کو مہلت دی جاتی ہے، نہ ایک گھڑی مقدم ہو سکتے ہیں، وہی وقت جو متعین ہے وہی۔ لا يستأخرون ساعہ، یہاں ساعہ سے مراد گھنٹہ نہیں ہے، ویسے عربی میں آج کی جو نئی عربی ہے اس میں ساعہ گھنٹے کو کہتے ہیں، لیکن ساعہ سے مراد یہاں ایک لمحہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہوتا، فوراً اس کو اچک لیتا ہے۔ یہاں 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے بولے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ نہ اس کو مؤخر کرتے ہیں نہ اس سے پہلے لیتے ہیں۔ یہ جو پہلے کا لفظ ہے یہ اتفاقی بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کوئی آدمی کسی آدمی سے کوئی ڈیل کر رہا ہو، کوئی بھاؤ طے کر رہا ہو، اس کو کہتا ہے کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، حالانکہ اس کا مقصود کمی ہے، بیشی مانے اضافہ نہیں، اس کا مقصود کمی مقصود ہے کہ ریٹ میں مزید کمی کرو۔ یہاں بھی یہی مقصود ہے کہ اس کو مہلت نہیں دی جاتی، آگے نہیں لیا جاتا۔ اور اس میں لا یستقدمون کا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے اس سے پہلے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب وقت آ جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ تو وقت اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ ہمیں اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قومیت کی بنیاد پر فخر معتبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب پوری قوم اگر اچھے اعمال پر ہے تو پوری قوم اعمال کی وجہ سے باعث فخر ہے، اور اگر قوم میں اعمال نہیں ہے، وہ پچھلے گناہ جو پچھلی آیت میں ہیں وہ ہیں، تو پھر کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے قل، بلکہ اگلی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک قوم کے لیے، گروہ کے لیے، اجل، ایک وقت متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جاتا ہے ان کا وقت متعین، لا يستأخرون ساعہ، ایک گھڑی بھی ان کو مہلت نہیں دی جاتی، ولا یستقدمون، یا نہ ایک گھڑی ان کو پہلے لیا جاتا ہے۔